کوفہ میں بابا کے ساتھ گئے اور مقتل کی ضمانت سے کہہ رہا ہوں، بہت سارے مصائب ہیں جو مشترک ہیں جناب مسلم اور امام حسین۔ حسین بھی غریب الوطنی میں شہید کیے گئے، مسلم بھی غریب الوطنی میں شہید ہوئے۔ وقت شہادت مسلم بھی پیاسے تھے، وقت شہادت حسین بھی پیاسے تھے۔ نہیں جانتا، نہیں بیان کر سکتا کہ میرا حسین کتنا پیاسا تھا، کیونکہ ایام ازاں ایک جملہ سن لو یہ لیے کا سبب بنے گا۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا جب پتہ چلا حسین کتنا پیاسا تھا۔ جانتے ہو کب؟ جب علی اکبر حملہ کر کے واپس بنتے اور آ کے کہتے بابا اگر ایک گھونٹ پانی مل جاتا تو میں اشقیا کو بتا دیتا علی کا خون لڑتا کیسے ہے۔ کہ اکبر اپنا منہ کھول، شہزادے نے منہ کھولا، حسین نے اپنی زبان اکبر کے منہ میں دے دی۔ جلدی سے اکبر نے منہ پیچھے کیا، رو کے کہتے بابا تو مجھ سے بھی زیادہ پیاسا ہے۔ اجر کو ملل۔ مسلم بھی پیاسے شہید ہوئے، اکبر اور حسین بھی پیاسے شہید ہوئے۔ ایک جملہ سن سکو، حسین کی لاش کو بھی پامال کیا گیا، مسلم کے لاشے کو بھی پامال کیا گیا۔ فرق کیا تھا؟ حسین کی لاش پہ گھوڑے دوڑائے گئے، مسلم کے پاؤں میں رسی ڈال کے کوفہ کے بازاروں میں پھرایا گیا۔ ہاں ایک فرق ہے، جانتے ہو حسین اور مسلم کا ایک فرق ہے، میں سمجھاتا ہوں۔ ایک فرق ہے، جب جناب مسلم کی شہادت کی خبر امام حسین کو ملی نا، کہا عباس ذرا مسلم کی یتیمہ کو تو بلاؤ، تو لب سمجھ کے گریہ کرنے کے عادی ہو۔ جناب حمیدہ خاتون تشریف لائیں، حسین نے اس انداز میں بچی کے سر پہ ہاتھ رکھا، بچی تڑپ کے کہتی ہے ماموں آپ مجھے کیسے پیار کر رہے ہو، ایسے تو یتیموں سے کیا جاتا ہے۔ اجرکم اللہ، ایسے تو یتیموں سے پیار کیا جاتا ہے۔ حسین فرماتے رو پڑے، کوئی یہ تو نہ کہہ سکے کہ تیرا بابا شہید ہو گیا، رو کتنا فرمایا بس بیٹا آج سے مجھے اپنے باپ کی جگہ سمجھنا، اور یہ کہہ کے شہزادی کو اپنی گود میں بٹھایا اور 2 گوشوارے ادا کیے، شہزادی کے کانوں میں پہنائے۔ اور عزادارو یہ جانتے ہو کس نے منظر دیکھا؟ کیسے ہاتھ پھیرا جاتا ہے، جو یتیم ہوتا ہے اس کے کانوں میں گوشوارے پہنا جاتے ہیں۔ یہ سکینہ کا اپنا مقدر تھا، جب یتیم ہوئی تماچے مارے گئے۔ اجرکم اللہ، سوائے غم آل محمد کے کوئی غم نہ دیکھے گا۔ اور عزادارو ایک جملہ کہوں، جیسے حسین اور مسلم کے مصائب مشترک ہیں، اسی طرح حسین کی اولاد اور مسلم کی اولاد کے بھی کچھ مصائب مشترک ہیں۔ اللہ کرے میں بات سمجھا پاؤں۔ اور یہ جانتے ہیں جو 2 شہزادے جناب محمد جناب ابراہیم، بڑی تسلی سے 2 جملے کہنا چاہتا ہوں۔ جناب محمد جناب ابراہیم 2 شہزادے جناب مسلم کے ساتھ گئے تھے کوفہ میں۔ 2 روایتیں، ایک روایت یہ ہے کہ حضرت مسلم نے خود قاضی شرح کے حوالے کیے تھے، میری شہادت کا وقت قریب آ رہا ہے، میرے بچوں کو مدینے پہنچا دینا۔ ایک روایت یہ ہے کہ جب جناب مسلم نماز پڑھا رہے تھے نا، 18,000 لوگ مسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، مسلم نماز میں مشغول تھے، لوگوں نے جانا شروع کیا، بچوں کے قد چھوٹے چھوٹے، نہیں پتہ چلا کیا ہو رہا ہے۔ ایک روایت یہ ہے ان لوگوں کے ہجوم میں بچے بھی مسجد سے نکل گئے اور ساری رات کوفے کی گلیوں میں سر گردہ رہے۔ اور جب جناب مسلم کی شہادت ہو گئی نا، ابن زیاد نے کہا کہ مسلم کے ساتھ مسلم کے 2 بچے بھی آئے تھے، انہیں میرے دربار میں پیش کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ، میں نے مقتل میں ایک عجیب جملہ دیکھا کہ
اس ملعون نے اعلان کیا خبردار کوئی مسلم کے یتیموں کو پناہ نہ دے، جو پناہ دے گا اس کا گھر جلا دیا جائے گا، اس کا مال و اسباب لوٹ لیا جائے گا۔ عزادارو جو مومنہ کوفے کی مائیں تھی نا، اپنے گھر کے دروازوں پہ کھڑے ہو کے مسلم کے یتیموں کے لیے رو رہی تھی اور دعا کر رہی تھی کاش کسی ظالم کے ہاتھ نہ آئے، وہ عزادارو کسی ظالم کے ساتھ نہ آئے۔ وہ عزادارو اب جو فوج گردش کر رہی تھی نا سارے شہر میں، تو ایک روایت میں نے عجیب دیکھی ہے کہ بچے ایک جھاڑی میں سہم کے بیٹھ گئے، ایک سپاہی کی نگاہ پڑی، پوچھتا ہے کون ہو، منہ سے نکل گیا مسلم کے یتیم ہے۔ میں نے کہہ دیا آپ نے سن لیا۔ عزادارو اس ملعون نے بچوں کی زلفوں میں ہاتھ ڈالا، مارتا ہوا لے کے چلا۔ وہ عزادارو اب جو قید خانے میں بچوں کو بند کر دیا، پورا ایک سال مسلم کے یتیم قید خانے میں قید رہے، جو گھر سے جناب رقیہ کو پرسہ دینے کی نیت سے آئے ہو۔ اتنا اندھیرا قید خانہ تھا، بھائی کو بھائی کی صورت نظر نہیں آتی تھی، اور کھانے کے لیے سارے دن میں خشک جو کی روٹی اور ابلا ہوا پانی دیا جاتا۔ جب پورا سال گزر گیا نا، محمد ابراہیم ایک دوسرے کو دیکھ کے کہتے بھیا کب تک اس قید خانے میں رہیں گے، اللہ جانے ہماری ماں کیا کر رہی ہوگی۔ بھیا یہ جو مشکور ہے نا، مشکور دروغہ زندان، اس سے بات کرتے ہیں، کاش شاید یہ ہماری مشکل آسان کر دے۔ شام کو مشکور آیا بچوں کا کھانا پانی لے کے، آ کے بچوں نے بیٹھ گئے، آواز دیکھ کہتے ہیں مشکور کیا محمد الرسول اللہ کو جانتا ہے؟ اللہ کرے میری بات سمجھ میں آئے۔ کہا ہاں میں ان کا کلمہ پڑھتا۔ کہا علی ابن ابی طالب کو بھی جانتا ہے؟ کہا ہاں میرے امام ہے۔ جب کہا میرے امام ہے، کہا مسلم بن عقیل کو بھی جانتا ہے؟ کہا بچوں کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہا ہم مسلم کے یتیم ہیں۔ حضرت کو مومن تھا مشکور، ہاتھ جوڑ دیے کہ تب معاف کیجیے گا شہزادوں مجھے پہچان نہیں، میں اور کچھ نہیں کر سکتا، قید خانے کا دروازہ کھول دیتا ہوں، جدھر جا سکتے ہو چلے جاؤ۔ عزادارو اس نے قید خانے کا دروازہ کھولا، بچے قید خانے سے نکلے۔ عزادارو بچے تھے، انجان تھے، ساری رات چلتے رہے، کہیں پہنچ نہ پاؤ۔ اور بچوں یہ وقت کے لفظ ہیں کہ یہ چلتے چلتے کوفہ سے مسیب شہر میں پہنچ گئے، جہاں آج شہزادوں کی مزاریں ہیں۔ مسیب شہر میں پہنچ گئے، دن کو آرام کرتے تھے، رات کو سفر کرتے تھے۔ عزادارو جب دن چڑھنے لگا نا، بچے ایک درخت پہ چڑھ کے بیٹھ گئے، نیچے پانی کا ایک تالاب تھا۔ دن ہوا نا، ایک مومنہ پانی بھرنے کے لیے آئی، بچوں کا عکس پانی میں دیکھا، سر اٹھایا، درخت پہ دو سہمے ہوئے چاند کے ٹکڑے بیٹھے تھے۔ اجرکم اللہ۔ اللہ تعالیٰ دیکھ کے کہتی ہے بچوں تم کون ہو؟ بچوں تم کون ہو؟ ابراہیم کے منہ سے نکل آیا ہم مسلم کے یتیم ہیں۔ آواز دیکھ کے کہتی ہے شہزادوں نیچے آؤ، میں ماننے والی ہوں، میں مومنہ ہوں، آؤ تمہیں میں اپنے گھر میں لے کے چلتی ہوں۔ عزادارو یہ مومنہ اپنے گھر میں لے کے آئی بچوں کو، آ کے اچھا بستر لگایا، بہترین دسترخوان لگایا، بچوں کو نہلایا، سروں میں کنگھی کی۔ جب کنگھی کر رہی ہوگی شہزادوں کو ماں بہت یاد آ رہی، کبھی ہماری ماں بھی ہمارے سر میں یوں ہی کنگھی کیا کرتی تھی۔ عزادارو بڑی عرصے کے بعد بچوں کو لذیذ کھانا ملا، کھا کے بچوں پہ نیند، اب مصائب کی تیاری کرنا، بچوں کو نیند آ گئی، حجرے میں سو گئے۔ اس بی بی نے باہر سے حجرے کا تالا لگا دیا، کیوں؟ اس کا شوہر ملعون تھا، خدا اس پہ لعنت کرے، حارث ملعون پہ، اسی کا شوہر تھا۔ یہ رات کو تھکا ماندہ واپس آیا، دیکھ کہتی کیا ہوا، اتنا مزمحل کیوں ہے؟ کہا مسلم کے دو یتیم قید خانے سے بھاگ گئے ہیں، ابن زیاد نے ان پہ انعام کا اعلان کیا ہے، میں سارا دن ان کی تلاش میں سرگردہ رہا، حتیٰ کہ میرا گھوڑا بھی مر گیا، بچے مجھے نہیں ملے، لا مجھے کھانا دے۔ اب یہ کھانا کھا رہا تھا نا، اور مسلم کے یتیم کمرے میں حجرے میں سو رہے تھے کہ بچوں نے خواب دیکھا،
خواب میں علی ابن ابی طالب تشریف لائے، آکے کہتے بچوں گھبراؤ نہیں، تمہارا بابا مسلم میرے ساتھ آیا ہے، ہم تمہیں لینے آئے ہیں۔ بچوں کو مدت کے بعد بابا کی زیارت ہوئی، بابا بابا کہہ کے بیدار ہوئے۔ چھوٹے بھائی نے بڑے کو خواب سنایا، بڑے نے چھوٹے کو سنایا، دونوں بابا بابا کہہ کے ایک دوسرے کے گردن میں باہیں ڈال کے رونے لگے۔ یہ حارث ملعون اپنی بیوی سے کہتا ہے یہ بچوں کی آوازیں ہمارے گھر سے کیسے آ رہی ہیں؟ پر بیوی نے بہت ڈالا لیکن یہ ملعون اٹھا، اس نے دروازے کا تالا توڑا، اندر آیا، دیکھا دو یتیم دو بچے رو رہے تھے۔ یہ کہتا ہے بچوں تم کون ہو؟ بچوں نے سمجھا مگر بیوی مومنہ ہے تو شوہر بھی مومن ہوگا، کہہ دیا ہم مسلم کے یتیم ہیں اور جن کی چھوٹی چھوٹی اولاد ہے۔ یہ کہنا تھا، اس ملعون کے ہاتھ بڑے، دونوں بچوں کو زلفوں سے اٹھایا اور اداداروں مارتا ہوا حجرے سے باہر لایا۔ رات کا وقت تھا، دونوں بچوں کو رسیوں سے باندھا، ساری رات مسلم کے یتیم رسیوں سے بندھے رہے۔ اجرکم اللہ، اولاد حسین کے بچوں کو بھی رسیوں سے باندھا گیا، مسلم کے بچوں کو بھی رسیوں سے باندھا گیا۔ اور جب صبح ہوئی نا تو یہ بچوں کو لے کے چلا فرات کے کنارے کی طرف، جیسے ہی لے کے چلا اس کی بیوی پیچھے چلی، غلام بھی پیچھے چلا، بیٹا بھی پیچھے چلا۔ بیوی کہہ رہی تھی ملعون حیا کر، زہرا کی نسل ہے، زہرا کی اولاد ہے، نہ مار۔ وہ آزادارو یہ باز نہیں آیا، لیکن جیسے فرات کے کنارے پہنچا اپنے غلام سے کہتا ہے ان بچوں کے سرطن سے جدا کر دے۔ کہتے ہیں یہ گناہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ اللہ اس نے دریا میں چھلانگ لگا دی، بیٹے سے کہتا ہے ان بچوں کو ذبح کر دے۔ یہ کہتے ہیں بابا میں ان معصوموں کو ذبح نہیں کر سکتا۔ اللہ بیوی آگے بڑھی بچوں کو بچانے کے لیے، مقتل کے لفظ سے اس ملعون نے تلوار کا وار کیا، وہ اپنی زوجہ کو زخمی کیا۔ اب بچوں کے قریب آیا، آگے کہتے ہیں بچوں میں تمہیں شہید کروں گا، تمہیں قتل کروں گا۔ بچے معصوم ہے نا، دیکھ کے کہتے کیوں ہمیں مارنا چاہتا ہے؟ کہ ابن زیاد نے تم پر انعام رکھا ہے، مجھے انعام ملے گا۔ جو مسائل سننے کی نیت سے گھر سے آئے ہو، دیکھ کے کہتے ہیں ملعون ہمیں زندہ لے جا، ابن زیاد کے دربار میں زندہ لے جا۔ کہتے نہیں سرطن سے جدا کر کے لے جاؤں گا۔ بچے دیکھ کہتے اچھا اگر ابن زیاد کے دربار میں زندہ لے کے نہیں جانا چاہتا، ہم تجھے طریقہ بتاتے ہیں، تجھے انعام زیادہ ملے گا۔ کہتے کیا؟ ہم بچے ہیں، خوبصورت بھی بہت ہے، ہمیں پردہ فوشوں کے بازار میں بیچ دو، ہمیں غلاموں کے بازار میں غلام بنا کے بھیج دو۔ کہتے ہیں ایسا نہیں کروں گا، ہم تمہارا سرطن سے جدا کروں گا۔ جب کہنا سرطن سے جدا کروں گا، آوازیں کہتے ہیں اچھا اگر کرنا ہی چاہتا ہے، قتل نہیں کرنا چاہتا ہے، ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دو۔ یہ ہے اہل بیت، 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دو۔ اس ملعون نے کہا ہاں پڑھو، اگر تمہیں نماز فائدہ دیتی ہے تو نماز پڑھ لو۔ وزادارو اب اس نے بن عقیل کے شہزادوں نے بہتے ہوئے دریا کے کنارے پہ ریت سے تیمم کیا، نماز شروع کی۔ ابھی نماز کا سلام نہیں پھیرا تھا، یہ ملعون آگے بڑھا، ابراہیم کی زلفوں میں ہاتھ ڈالا، قتل کرنا چاہتا تھا۔ ابراہیم کے اوپر حضرت محمد نے خود کو گرا دیا۔ آوازیں کہتی میری اماں کہتی تھی الاخ الاکبر مثل الاب، بڑا بھائی باپ کی مثل ہوتا ہے۔ میرے سامنے میرے بیٹے جیسے باپ کو بھائی کو شہید نہ کرنا۔ اس نے ابراہیم کو چھوڑا، محمد کی جانب لپا، محمد کی آواز آئی اور ملعون چھوڑ بڑا بھائی اگر باپ کی مثل ہے تو چھوٹا بھائی بیٹے کی طرح ہوتا ہے۔ میرے باپ جیسے بھائی کو میرے سامنے قتل نہ کرنا۔ بس ادادارو اس ملعون نے بھائی کو محمد کو کھینچا، ایک مرتبہ تلوار کا وار کیا، محمد کا سردر سے جدا ہوا۔ دعا کرو کسی بھائی کے سامنے بھائی کو یوں ذبح نہ کیا جائے جیسے ابراہیم کے سامنے محمد کو ذبح کیا گیا۔ اس ملعون نے محمد کی لاش اٹھائی، دریا میں پھینک دی۔ ابراہیم کی آواز آئی بھائی جانا نہیں، میرا انتظار کر رہا۔ اللہ تعالیٰ اس ملعون نے دوسرا وار کیا، ابراہیم کا سردر سے جدا کیا۔ ابراہیم کی لاش اٹھا کے اب جو اس نے دریا میں پھینکی، محمد کی لاش انتظار کر رہی تھی۔ دونوں
تقریر ہو پایا آل محمد سے آنسوؤں کی بھیک مانگ لینا. یہ لاشیں دریا میں تیرتی تیرتی مسیب کے کنارے پہ گئی. ایک کسان تھا جو اپنے کھیتوں کو پانی دے رہا تھا. دیکھا 2 لاشیں, چھوٹے چھوٹے بچوں کی 2 لاشیں بہتے چلی آ رہی ہیں. کہا یہ کیا ہے, یہ کیسے ہو گیا کہ لاشیں ایک دوسرے سے بغل گئی رہے کہ ایک پہلو سے ایک بی بی کی آواز آئی, عبد خدا میرے بچوں کو دفن کر دے, میں حسین کی ماں تیری شفاعت کی ذمہ.